بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اور آپ سب اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ کائنات کی بدترین مخلوق شیطان ہے، جس کا کام انسانوں کو گمراہ کرنا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ہستی مقدسہ نے شیطان کو بھی قابو کر لیا۔ اور وہ ہستی مقدسہ کون تھیں؟ یہی آج کے ہمارے سبق کا موضوع ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید کا یہ 17واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام الانبیاء، اور اس عظیم سورہ مبارکہ کی 82ویں آیت مبارکہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطانوں میں سے، مَن یَخُوضُونَ، جو غوطہ لگاتے تھے، لہو، ان کے لیے، وَيَعْمَلُونَ، اور عمل کرتے تھے، عملاً، جو بھی کام وہ بتاتے تھے، دون ذالک، اس کے سوا بھی، وَكُنَّا، اور ہم، لہم، ان کے لیے، حافظین، نگہبان تھے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور بہت سارے شیاطین بھی ہم نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع کیے، جو ان کے حکم سے غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سارے کام کرتے تھے، اور ان کے نگہبان بھی ہم ہی تھے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یغوصون، دراصل اس سے مراد یہ تھا کہ سمندر کے اندر شیاطین غوطے لگاتے تھے اور وہاں سے ہیرے جواہرات نکالتے تھے، اور دیگر بھی بہت سارے کام کرتے تھے، جس طرح کے دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورہ صاد کی 37ویں اور 38ویں آیت مبارکہ لے کر آئے، وَالشَّيَاطِينُ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ اور ساتھ ہی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ کا معنی یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے کام اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کے تحت ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ کے قبضے کے تحت ہو رہے تھے۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجاوز کر سکتا، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہٹ کر سیدنا سلیمان علیہ السلام کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکتا۔ دیگر کتب تفاسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے سب سے پہلے ایک مناسبت بیان فرمائی ہے اس آیت مبارکہ کی،
پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ امام ابو حیان نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ جب رب کائنات نے ہواؤں کو مسخر کرنے کا ذکر فرمایا، اور ہوائیں ایسا جسم جو کہ شفاف ہے، جس کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا، آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، تو اللہ رب العزت نے شیطانوں کے مسخر کرنے کا تذکرہ کیا، اور شیطانوں کے اجسام یقینی طور پر اگرچہ وہ لطیف ہیں لیکن عقل میں آتے ہیں، اور پھر شیطانوں اور ہواؤں کے درمیان ایک مشترکہ قدر ہے، اور وہ یہ کہ دونوں کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ، یعنی ہم نے سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت اور قوت عطا فرمائی کہ شیطان ان کے تابع تھے، سمندر کے اندر غوطہ لگاتے تھے، ہیرے جواہرات نکالتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور دیگر اعمال بھی وہ سر انجام دیتے تھے، جس طرح کے عمارتیں بنانا بڑی بڑی، اور پھر دور دراز سے سامان اٹھا کر لے آنا۔ سورہ سبا میں اس کی تفصیل آیت 12 اور 13 میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ۔ مضمون وہی ہے کہ شیاطین تھے جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان کو یہ حکم تھا کہ اگر تم نے ان کے حکم کی سرتابی کی تو تمہیں دردناک قسم کی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کے لیے پھر وہ بڑے بڑے محراب اور دیگر بڑے بڑے کام کرتے تھے۔ اور یہ جو بات ہے وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، کہ اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ ان شیطانوں کی جرت نہیں تھی کہ وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے حکم سے دائیں بائیں ہو سکتے، سرتابی کر سکتے، یا ان کے حکم کو تبدیل کر سکتے، یا فسادی سوچ رکھ کر کوئی اور الٹا سیدھا کام کرتے۔ نہ ہی وہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو تکلیف دے سکتے تھے، بلکہ انسانوں کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے تھے۔ یہ تمام کی تمام باتیں تفسیر طبری اور اسی طریقے سے ابن عاشور کی التحریر والتنویر وغیرہ میں پوری تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اسی آیت مبارکہ کو مزید ہم جب آگے جا کر دیکھتے ہیں تو بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ دراصل سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیطانوں کو قابو کر لیا، بالکل اسی طریقے سے جیسے رب کائنات نے لوہے جیسی سخت چیز کو ان کے والد محترم سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا، تو سلیمان علیہ السلام کو بھی رب کائنات نے یہ انفرادیت عطا فرمائی کہ بڑے بڑے محل جو کہ میلوں پر پھیلے ہوئے تھے، اور ان محلات کے لیے بھاری مشینری، اور پھر اس کے ساتھ بڑی بڑی عمارتیں بنانا، یہ سارے کا سارا سلسلہ اللہ رب العزت نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں عطا فرمایا، جس کے الفاظ سورہ صاد میں موجود ہیں وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، یا اللہ مجھے وہ بادشاہت عطا فرمانا جو میرے بعد کسی کے لیے بھی ممکن نہ ہو۔ اور پھر یہ واقعہ سورہ سبا میں پوری تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے موت عطا فرما دی، لیکن جنات پھر بھی خدمت میں پورا 1 سال لگے رہے، اور ان کو پتہ نہیں تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام دنیا میں نہیں ہیں۔ سورہ سبا کی 14ویں آیت مبارکہ ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ اپنے وقت پر آئے گی۔ آیت کے اختتام پر اللہ رب العزت نے عقیدے کا مسئلہ حل کر دیا کہ کہیں کسی کے دماغ میں یہ خناس نہ گھس جائے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو شیطانوں کو مسخر کر رکھا تھا، قابو کر رکھا تھا،
وہ ان کا کوئی اپنا کمال تھا۔ معزز خواتین حضرات، قرآن بنیادی طور پر تربیت کی کتاب ہے، اور تربیت میں سب سے پہلے عقیدہ آتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو بذات خود قابو کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اس میں شامل نہیں تھی، تو وہ شخص گمراہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنا فضل و کرم یہ فرمایا کہ ان کے ایک ایک لمحے کی اللہ تعالیٰ نے خود نگرانی فرمائی، یعنی یہ ممکن نہیں تھا کہ شیطان کسی بھی لحاظ سے سیدنا سلیمان علیہ السلام یا ان کے ساتھیوں کو نقصان پہنچا سکتے۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملا معزز خواتین حضرات، وہ یہی ہے کہ رب کائنات نے اپنے بندوں کو انفرادیتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں، اور جو بھی انفرادیت اللہ تعالیٰ، جو بھی معجزہ اپنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس میں نبی کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آیت مبارکہ اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا قرآن مجید کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے خصوصی طور پر گزارش ہے کہ ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر فیس بک پر، واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کیجیے۔ ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے اگر سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ بریت سے باللہ تر آپ کی خدمت کر رہا ہے۔ کومنٹ سیکشن میں آپ کی قیمتی خیالات ہمارے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہیں۔ میں آپ کی طرف سے رابطے کا منتظر رہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ راضی ہو جائیں۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔